الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے دو نعمتوں کی قدر کیجیے۔ کون سی دو نعمتیں ہیں، کیا تفصیل ہے، عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن پر سلیکٹ کر دیجیے۔ انشاءاللہ جل جلالہ اس طرح میرا اور آپ کا یہ محبتوں بھرا اور معلوماتی تعلق آپس میں جڑا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہترین اجر و ثواب عنایت فرمائے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، یعنی صحت اور فراغت دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے انسان کو لا تعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم اللہ رب العالمین جل جلالہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز اس کو شمار نہ کر سکو۔ ناظرین کرام، ہر نعمت کا شکر کرنا تو بہت دور کی بات، بندہ تو تمام نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اللہ جل جلالہ کا کرم ہے کہ وہ رحمان و رحیم شکر ادا کرنے میں ہونے والی کوتاہیوں پر پکڑ نہیں فرماتا اور نہ ہی اپنے فضل و احسان کا سلسلہ روکتا ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ایسی نعمتوں کا ذکر فرمایا جس کے ہوتے ہوئے اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ لوگ نہ تو ان دو نعمتوں کی قدر و قیمت پہچانتے ہیں اور نہ ہی ان کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت سنوارتے ہیں۔ صحت سے مراد بدن کا سالم اور طاقت و قوت والا ہونا ہے، اور فراغت سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیاوی فکروں سے آزاد ہو۔ شارحین حدیث نے ان دو نعمتوں کے بارے میں سمجھاتے ہوئے جو کچھ بیان فرمایا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ فرمان رسالت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس جب تک صحت اور فراغت ہوتی ہے تب تک وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے، لیکن جب صحت مرض میں اور فرصت مشغولیت میں بدل جاتی ہے تو اس وقت ان کاموں کے نہ کرنے پر شرمندہ ہوتے ہیں جو ان دو نعمتوں کے ہوتے ہوئے کر سکتے تھے، مگر اس وقت کی شرمندگی انہیں بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک کے اندر صحت و فراغت کو سرمایہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ دونوں فائدے کے اسباب میں سے ہیں۔ جو آدمی صحت و فراغت کو اللہ جل جلالہ کے احکامات بجا لانے میں صرف کرے تو اسے فائدہ حاصل ہوگا، اور جو شیطان کی مان کر کے صحت و فراغت کو اللہ رب العالمین جل جلالہ کی نافرمانیوں میں استعمال کرے اس کا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ان دونوں نعمتوں کی قدر و قیمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور فرمان سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، مالداری کو محتاجی سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ ناظرین کرام، جو انسان صحت مند بھی ہو، اسے نیکیاں کرنے کا وقت بھی ملے، مگر وہ پھر بھی اپنی سستی کی وجہ سے نیکیاں نہ کر سکے اور بعد میں کر لوں گا، ابھی زندگی پڑی ہے، میری عمر ہی کیا ہے، یہ کام تو بڑھاپے میں ہے، اس طرح کے جملے بول کر اپنی امیدوں کو لمبا کر دیتا ہے۔ وہ انسان سستی اور کاہلی کے جال میں پھنس کر کے اپنی صحت اور اپنی فراغت کے قیمتی ایام کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، کسی آدمی نے ایک حکیم سے کہا کہ میرے سامنے ایسی چیز کی خوبیاں بیان کیجئے کہ جس کے استعمال سے میں دن کے ٹائم بھی سوتا رہوں۔ تو ان حکیم صاحب نے کہا، اے فلاں، تو کس قدر کم عقل ہے، تیری عمر کا تو آدھا حصہ پہلے ہی رات کے وقت سوتے میں گزر جاتا ہے، حالانکہ نیند موت کا دوسرا نام ہے، اور اب تو اپنی عمر کے 4 حصوں میں سے تیسرے حصے کو بھی نیند کی نظر کرنا چاہتا ہے اور صرف ایک ہی حصے کو زندگی بنانا چاہتا ہے۔ تو اس پر اس نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو ان حکیم صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا، مثلا اگر تیری عمر 40 سال ہو تو رات میں سونے کی وجہ سے 20 سال بچ جاتی ہے، اور اگر تو دن کو بھی سوتا رہے گا تو مزید 10 سال باقی بچ جائے گی، اور تیرے پاس آخرت کا ذات راہ اکٹھا کرنے کے لیے بالکل ہی کم ٹائم بچے گا، لہٰذا سونے کی خواہش کو دل سے بالکل ختم کر دے۔ اس واقعے کے اندر ان نادانوں کے لیے زبردست عبرت کا سامان ہے کہ جن کے زندگی کے شب و روز سونے میں ہی کٹ جاتے ہیں اور بیماروں کی طرح بستر پر پڑے رہنے میں ہی گزر جاتے ہیں۔ افسوس، ایسے لوگوں کو نہ تو نمازوں کا ہوش ہوتا ہے نہ ہی گھر والوں کے حقوق کی پرواہ۔ یاد رکھیے، زیادہ سونا ایک ایسی بری عادت ہے جو وقت کی بربادی کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کی
ذلت و رسوائی کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو ان کی والدہ ماجدہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، رات کو زیادہ دیر نہ سونا، کیونکہ رات کو زیادہ سونا انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دے گا۔ ناظرین محترم، ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ زیادہ تر بیمار شخص معاشرے کی بہتری اور خوشحالی کے لیے کوئی خاص کردار نہیں ادا کر سکتا، اور نہ ہی وہ اللہ اور بندوں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور مظلوموں کا سہارا بننے، بے کسوں کی مدد کرنے اور غم زدوں کی مشکل آسان کرنے میں آگے آگے رہ سکتا ہے۔ بیماری انسان میں ایک طرح کی بیزاری پیدا کر دیتی ہے، جبکہ صحت انسان کو چاقو چوبند رکھتی ہے۔ بیماری کے اندر انسان اعلیٰ نعمتیں کھانے سے محروم رہتا ہے، جبکہ صحت مند انسان ان چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ایک بیمار انسان اللہ رب العالمین کی عبادت اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح کہ ایک صحت مند آدمی عبادت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے آپ کو صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس کی قدر کیجئے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیکیوں میں اپنا وقت صرف کیجئے۔ خود بھی گناہوں سے بچیے اور دوسروں کو بھی بچانے کا معمول بنائیے۔ نیکیاں اور بھلائیاں کرنے کی عادت بنائیے۔ نیکیاں کرنے میں جلدی کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ کائنات کی سب سے عقل مند اور دانا ہستی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحت اور وقت دونوں ہی کی قدر و قیمت کو سمجھنا، دونوں کی حفاظت کرنا اور دونوں ہی سے بہترین دنیاوی اور اخروی فوائد حاصل کرنا اعلیٰ درجے کی عقل مندی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔